بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ چند ٹکوں اور اپنے آرام و آسائش کے لیے اپنے سگے والدین کو گھر سے نکالنے والے سے بڑا بد نصیب بیٹا اور کون ہو سکتا ہے، جس کے والدین نے محنت مزدوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر اسے ایک کامیاب افسر بنایا تھا، مگر جب وقت آیا تو اسی افسر بیٹے نے اپنے غریب والدین کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ میں بھی ایک ایسا ہی بد نصیب بیٹا تھا جس نے اپنی دنیا اور آخرت اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لی۔ آئے میں آپ کو اپنی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں تاکہ آپ میری بد نصیبی سے واقف ہو سکیں۔ میرا نام ممتاز احمد ہے۔ میں ضلع گوجرانوالہ کا رہائشی ہوں۔ میرا بچپن نہایت ہی غربت میں گزرا، ایسی غربت جس کا خوف آپ کی رگوں سے لہو تک نچوڑ سکتا ہے۔ میرا خاندان بھی نسل در نسل غربت کی چکی میں پس رہا تھا اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں ایک کچے پکے مکان میں اپنے ماں باپ اور 6 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مکان کی حالت مت پوچھیں، یوں لگتا تھا کہ وہ اب گرا کہ تب۔ بچپن سے ہی ہم سب بہن بھائی بارش سے بہت ڈرتے تھے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا کچا مکان تھا جو بارش میں جگہ جگہ سے مزید اکھڑ جاتا۔ ذرا سی تیز بارش ہوتی تو ہم سب گھر والے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، کیونکہ اگر بارش آدھ گھنٹہ بھی ہوتی رہتی تو ہمارے گھر کی چھتیں تیزی سے ٹپکنے لگتی تھیں اور میری ماں گھر کے پرانے برتن ان ٹپکنے والی جگہوں کے نیچے رکھتے رکھتے تھک جاتی اور ہمارا چھوٹا سا صحن بارش کے پانی سے بھر جاتا، جسے گھر سے نکالنے کے لیے ہمیں کئی گھنٹے لگ جاتے، اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا کہ ہم برستی بارش میں بالٹیاں لے کر پانی نکال رہے ہوتے اور جب ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے تو وہ بارش میں مزے سے کھیلتے رہتے۔ اسی لیے ہم سب بہن بھائی ہر وقت دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے گاؤں میں کبھی بارش نہ ہو۔ انہی مصیبتوں اور مشکلوں کو سہ سہ کر ہم بہن بھائی وقت سے پہلے باشعور ہو چکے تھے۔ اسی غربت کو دیکھتے ہوئے میرے والدین نے مجھے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا اور میں بھی پوری محنت سے اپنی پڑھائی کرتا۔ میں چونکہ گھر میں بڑا تھا اس لیے میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں اور میں بھی غربت کے ان حالات سے نکلنے کے لیے ابھی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، مگر میرے ماں باپ مجھے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے تھے تاکہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے کوئی اچھی نوکری حاصل کر کے اپنے والدین کے خواب پورے کر سکوں، اور اس کے لیے وہ دونوں دن رات کما رہے تھے۔ میرا باپ صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک ایک اسکول میں چوکیدار کی ڈیوٹی کرتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ میری بہنوں کے بنائے گئے چھولے چنے بیچنے جاتا تھا اور اس کام میں اسے رات ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ پھر صبح سویرے کام پر جانے کے لیے تیار ہوتا۔ میرے باپ کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی گھر کا خرچ چلانے کے لیے گاؤں کی چوہدرانی کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتی اور پھر دوپہر کو ان کے گھر کے سارے کام نپٹا کر واپس آتی۔ کبھی کبھی کام زیادہ ہوتا تو اسے سپہر بھی ہو جاتی۔ میرے ماں باپ دن رات جانوروں کی طرح کام کرتے، مگر پھر بھی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ چوہدرانی کبھی کبھار اپنے بچوں کے پرانے کپڑے، بچا ہوا کھانا اور پرانے استعمال شدہ برتن بھی دے دیتی تھی۔ جب میں نے میٹرک کر کے ساتھ والے قصبے کے کالج میں داخلہ لیا تو میری پڑھائی کے اخراجات اور بھی زیادہ ہو گئے، مگر میرے ماں باپ نے مجھے تسلی دی کہ تم بے فکری سے اپنی پڑھائی مکمل کرو، اخراجات کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ تب انہی دنوں میرے باپ نے ایک اور جگہ پارٹ ٹائم نوکری کر لی تھی، جبکہ میری ماں نے میری چھوٹی بہن کو بھی اپنے ساتھ چوہدرانی کے گھر کام کاج کے لیے ساتھ لے جانا شروع کر دیا تاکہ میری پڑھائی کے اخراجات کے لیے زیادہ رقم مل جائے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میری پڑھائی جاری رکھنے کے لیے میرے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر اور دن رات مشقت کر رہے تھے، اس لیے میں بھی اپنی پوری جان لگا کر پڑھائی کر رہا تھا تاکہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے کسی اچھی جگہ نوکری کر سکوں۔ میری دونوں بہنیں اب ماشاءاللہ سے جوان ہو چکی تھیں اور ان کی شادی کی عمر آن پہنچی تھی، مگر میرے والدین ان کے جہیز سے زیادہ میری پڑھائی کی فکر کرتے تھے۔ میں اپنی کالج کی پڑھائی مکمل کر کے یونیورسٹی پہنچ چکا تھا اور اب آگے مجھے گاؤں سے شہر آنا پڑا تھا۔ یونیورسٹی کی فیس، ہاسٹل کا خرچ، ان سب کا بندوبست کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا مکان چوہدری صاحب کے پاس گروی رکھوا کر قرض لیا تھا۔
मगर जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो एक अलग ही दुनिया मेरी मुंतज़िर थी। शहर की चकाचौंध और यूनिवर्सिटी के खुले डुले माहौल ने मेरी आंखें खैरा कर दी थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे अब तक मैंने जो जिंदगी गुजारी थी वो निहायत बेकार और फजूल जिंदगी थी। और फिर इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात माहरूख से हुई, जो एक बहुत बड़े अमीर बाप की मगरूर और नखरीली बेटी थी। सारी यूनिवर्सिटी में उसके हुस्न के चर्चे थे और सारे लड़कों की नज़र उस पर थी। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में अपने काम से काम रखता था और सिर्फ अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता, इसलिए यूनिवर्सिटी में मेरी शोहरत काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। इन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन के इलेक्शन मुनक्कद हुए। दोस्तों ने मुझे भी इस इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मेरे मुकाबले में काफ़ी अमीर और ताकतवर लड़के थे, मगर मेरा वोट लड़कियां थीं, जिसकी वजह से मुझे उनके मुकाबले में कामयाबी मिली। इस कामयाबी ने मेरी शोहरत में मज़ीद इजाफा कर दिया था। मेरी इस शोहरत को देखते हुए माहरूख ने भी दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया था, जिसे मैंने दिल से थाम लिया था। अब हम दोनों सारा वक्त साथ गुजारते, यूनिवर्सिटी की क्लासेस से लेकर कैफेटेरिया तक हम साथ उठते बैठते। अब हमारा ताल्लुक यूनिवर्सिटी में मौज़ूए गुफ्तगू बन चुका था। हम जानते थे कि लोग हम दोनों को साथ देखकर हसद का शिकार थे, मगर हमें कोई परवाह नहीं थी। माहरूख मेरी जहानत से बहुत मुतासिर थी, मगर मैंने उसे अपने बैकग्राउंड के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे गरीब समझकर मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म ना कर दे। इसलिए मैं कोशिश करता कि अपने माँ बाप या बहन भाइयों के बारे में पूछे गए हर सवाल को गोल कर दूँ। मैं माहरूख को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा। अब मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और अब मुझे किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश थी, ताकि मैं इस गुर्बत से निकलकर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकूं। मैंने माहरूख से नौकरी वाली बात छुपा ली ताकि उसे पता न चल सके, क्योंकि मैं उसके सामने ये झूठ बोल चुका था कि पढ़ाई मुकम्मल करके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मगर जल्द ही मेरा ये झूठ पकड़ा गया था, जब एक दिन मैं ज़िया बिल्डर्स के दफ्तर में इंटरव्यू के लिए बैठा था कि मुझे वहाँ माहरूख ने देख लिया। मैं अपने इंटरव्यू की परेशानी में उसे नहीं देख पाया था, मगर वो मुझे देख चुकी थी। और जब अगले दिन हमारी मुलाकात हुई तो वो मुझ पर बरस पड़ी कि मैं वहाँ क्या कर रहा था। मरता क्या ना करता, उसे हकीकत बतानी पड़ी। कुछ बातें अब भी गोल मोल करके बता दी, लेकिन वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने उसे हैरत से देखा तो उसने बताया कि वो दफ्तर मेरे चचा का है। ज़िया बिल्डर्स के मालिक ज़िया साहिब मेरे सगे चचा हैं। अगर तुम मुझे बता देते तो बगैर इंटरव्यू के ही वो नौकरी तुम्हें मिल जाती और फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ज़िया बिल्डर्स में बहुत अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया गया। बहुत अच्छी तनख्वाह और रिहाइश भी मिल गई थी और ये सब माहरूख की सिफारिश का नतीजा था। अब जिंदगी कदरे आसान हो गई थी, मगर मैं दिल ही दिल में डरता था कि अगर माहरूख को मेरे बैकग्राउंड का पता चल गया तो क्या होगा। अभी तक तो हालात सही जा रहे थे। मैं अपनी आधी तनख्वाह अपने घर भिजवाता था और कभी कभार छुपकर गाँव भी हो आता, मगर ये सब आखिर कब तक चलता। मगर मैं अपने माँ बाप को शहर लाने की गलती नहीं करना चाहता था। दिलो दिमाग अजीब कश्मकश में फंसे रहते। दिल कहता कि शहर में अच्छा सा घर लेकर अपने माँ बाप और बहन भाइयों को इस गुर्बत से निकाल कर यहाँ ले आऊं, मगर दिमाग समझाता कि देखो ये गलती मत करना। जिस दिन माहरूख को तुम्हारी असलियत का पता चला वो तुमसे हर ताल्लुक तोड़ देगी और तुम्हें फिर से नौकरी की तलाश में दर बदर भटकना पड़ेगा। इसी कश्मकश में 7 माह गुजर गए। एक दिन माहरूख ने मुझे बताया कि उसके वालिदैन उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसी वक्त माहरूख का हाथ पकड़कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, जो उसने थोड़े बहुत नाज नखरे दिखाने के बाद कबूल कर ली। उसकी रजामंदी पाकर मैं हवाओं में उड़ने लगा था। अब मुझे लग रहा था जैसे कोई खजाना मेरे हाथ लग गया हो। अब अगला मरहला उसके वालिदैन की रजामंदी का था और वही मरहला सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अगरचे माहरूख भी मेरे साथ थी, मगर इसके वालिदैन को मनाना बहुत मुश्किल लग रहा था। मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसके माँ बाप को भी मैं बहुत पसंद आ गया। उन्होंने जब मेरे वालिदैन के बारे में पूछा तो मैंने वही जवाब दिया जो मैं कई रातों से सोच रहा था।
میں نے انہیں کہہ دیا کہ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے رشتہ مانگنے کے لیے بھی صرف میں ہی آ سکتا ہوں۔ اس موقع پر ماہ رخ نے بھی میرا ساتھ دیا اور یوں آنن فانن ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ اپنے والدین کو اس طرح مرا ہوا بتا کر میں بھی دل سے خوش نہیں تھا، مگر کیا کرتا کہ میرے بہتر مستقبل کے لیے یہی بہتر تھا۔ اور پھر میری اور ماہ رخ کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں نے اس شادی کی اپنے ماں باپ کو بھینک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ اب میں اپنے فلیٹ سے اس گھر میں منتقل ہو چکا تھا جو ماہ رخ کو اپنے والدین کی طرف سے شادی کے تحفے کے طور پر ملا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضیاء بلڈرز کی نوکری چھوڑ کر اپنے سسر کا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا۔ زندگی بہت مزے میں گزر رہی تھی کہ اچانک وہ ہو گیا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن صبح سویرے میں تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی 10 ہی بجے تھے کہ مجھے ماہ رخ کی کال موصول ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بھی اسی وقت گھر روانہ ہو گیا، مگر وہاں جا کر جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر آسمان جیسے میرے سر پر ٹوٹ پڑا۔ میرے گھر کے لگژری ڈرائنگ روم میں میرے غریب ماں باپ قالین پر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر ماہ رخ تیزی سے میری طرف بڑھی اور غصے سے مجھ پر برس پڑی۔ ممتاز، تم نے تو کہا تھا کہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اب یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں بری طرح پھنس چکا تھا، اس لیے بالکل چپ کھڑا تھا۔ اچانک ماہ رخ نے میرا گریبان پکڑ کر 2-4 جھٹکے دیے اور چیخ کر بولی، اب خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ کہ یہ غریب پینڈو تمہارے ماں باپ ہیں یا نہیں؟ اس کے چیخنے پر میں نے اس سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہاں میں نہیں جانتا کہ یہ غریب پینڈو لوگ کون ہیں۔ میں انہیں نہیں جانتا اور نہ ہی میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے گارڈز کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فوراً گھر سے باہر نکالیں۔ میرے اس حکم پر میری ماں اور میرے باپ دونوں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے، مگر میرا حکم سنتے ہی گارڈز آگے بڑھے اور انہیں باہر لے جانے لگے۔ میں زیادہ دیر یہ منظر نہیں دیکھ سکا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ اس دن کے بعد وہ منظر جیسے میری آنکھوں میں جم گیا۔ میں ساری رات سو نہ پاتا۔ بات پھیلتے پھیلتے جب ماہ رخ کے باپ تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مکمل تحقیقات کی تو سب کچھ سامنے آ گیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے ماہ رخ کی زندگی سے مکمل بے دخل کر دیا۔ اس نے مجھ پر دھوکہ دہی اور فراڈ کا مقدمے میں جیل بھجوا دیا، اور ماہ رخ نے بھی جلد مجھ سے طلاق لے کر رشتہ ختم کر دیا۔ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہوئے مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، تو میں چیخیں مار مار کر روتا ہوں۔ میں کیسا بد نصیب بیٹا تھا جس نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں برباد کر دی تھی، اور اب جہنم کے گڑھے میں گرا اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ خدارا والدین کی قدر کریں اور ان کی قربانیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے مرتبے کا خیال رکھیں، ورنہ میری طرح دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔